کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دفعہ آپ کو دو صورتیں اینالائز کرنی تھی، ایک سورہ زلزال اور دوسری سورہ عادیات۔ اب آنورڈز ہمارا یہی پیٹرن رہے گا کہ ہوم ورک کے طور پہ آپ کو دو صورتیں جو ہیں کلاس ڈسکشن کے لیے تیار کرنی ہوں گی، تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ تیسرا پارہ جو ہے اپنا مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سورہ زلزال۔ جی صدف سکندر، آپ نے پریپیئر کیے ہیں؟ جی باجی، ٹھیک ہے، شروع کیجیے آپ سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا حرف شرط ہے اور زلزلتی جو ہے وہ زلزلت جو ہے وہ ماضی مجہول ہے، یا اس کا فاعل ہے، اور زالام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صحیح، یہ اور ربائی، ویسے تو ثلاثی ہم زیادہ تر روٹ ورڈ دیکھتے ہیں نا، یہ ربائی روٹ ورڈ ہے، یعنی 4 لیٹر روٹ ورڈ ہے اس کا۔ جی جی، اور الاردو جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، اور زلزالہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ صحیح۔ ایک پھر منٹ صدف، آپ نے اذا جو شروع میں ہے اس کو آپ نے کہا کہ وہ حرف شرط ہے۔ جی جی، حرف شرط تو نہیں، یہاں یہ اسم ظرف کے طور پر آیا ہے نا۔ تو یہ ماضی کے معنی کو مضارع میں تو لے کے جا رہا ہے اذا، تو بھی ظرف میں ہی آئے گا یہ۔ ہاں، کیونکہ یہ مفعول فیہ کے طور پہ جو ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہے وا جو ہے عطف ہے، اخرجت جو ہے وہ ماضی ہیا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خاراجین، اور جی اور ماضی جی مزید ہے یہ۔ جی، جی اور پھر یہاں پر الاردو جو ہے وہ اسم ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اسقالہا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ پھر یہ اچھا ایک منٹ صدف، آپ نے کہا کہ یہ زلزلت اور اخرجت یہ سب ماضی، زلزلت کو آپ نے کیا بتایا تھا؟ ماضی، ہیا، ہاں مجہول ہے نا۔ جی جی صحیح، اور اخرجت جو ہے وہ ماضی معروف ہے، جی ایسے ہی۔ جی جی وہ تو لیکن جو ہم نے ماضی کے جو صیغے یاد کیے ہیں تو اس میں جو ہے ہیا والوں میں تو آخر میں تا ساکن ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں دونوں جگہ زیر مل رہا ہے، تو یہ تو انتی والا تو نہیں ہے؟ نہیں باجی، یہ لانے کی وجہ سے آگے لام کے ساتھ اس لیے اس کو زیر دے دی گئی ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ تو یہ آگے جو چونکہ ساکن آ رہا ہے تو اس لیے دو ساکن تو آپ اٹھا نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ایکچولی یہ تا ساکن تھا، زلزلت تھا، جس کو کہ جی زیر دی گئی ہے آگے ملانے کے لیے۔ اسی طرح اخرجت تھا یہ، اور اس کو پھر زیر دی گئی آگے ملانے کے لیے، تو کوئی یہ زیر دیکھ کر جو ہے اس کو ایسا نہ گمان کرے کہ یہ جو ہے وہ انتی کا فعل ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آگے بتائیے۔ پھر ہے واو عطف ہے، والا جو ہے وہ
فعل ہے، ماضی ہے، اور ہوا ہے اس کا وہ فاعل، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو لام، اور صحیح یہ اجوف الواوی ہے. جی. اجوف الواوی کا کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ؟ رول نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے. رول نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے. شاباش. یہ قولا تھا جس سے کہ یہ قولا بن گیا ہے. صحیح. جی جی. آگے پھر بتائیے. ماں جو ہے وہ اسم استفہام ہے، اور لہا جو ہے وہ انسانوں کیا تھا؟ جاری. اچھا ہاں، انسانہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. قال الانسان ہے. انسانوں ہے یہ. جی جی، پھر تو اسم ظاہر ہے. صحیح. ماں کیا ہے؟ پھر ماں اسم استفہام ہے، اور صحیح. لہا جو ہے وہ مرکب جاری ہے. صحیح. تو ماں اسم استفہام ہے، تو آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہوگا؟ یہ مفعول بھی ہی ہوگا. پہلا جو شروع ہو رہا تھا، یہ آیت شروع ہو رہی ہے وہ قال الانسان. ٹھیک ہے. تو اگر جی قولا کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، جی حرف ہے؟ جی، فعل. فعل ہے. تو پھر ہم یہ کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. پھر خبر ہوگی. جملہ فعلیہ کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں صدف؟ فعل، فاعل اور مفعول. اور مفعول ٹھیک ہو ہے نہ پھر. ہو، لیکن فعل اور فاعل مل کے بھی جو ایک جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں. جی جی. اس حساب سے تو قولا بھی ایک اپنے اندر ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے نا، جی ایسا جی. ترجمہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم اس کو فعل لیتے ہیں، اور الانسانوں کو آپ نے کہا کہ فاعل ہے، صحیح ہے، تو قال الانسان، اور کہے گا انسان، یا انسان نے کہا. صحیح ہے. تو یہ ایک جملہ فعلیہ بنتا ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے اگر ہم اس کو اسم استفہام کہہ رہے ہیں ماں کو، یہ تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ یہ ایک اور جملہ شروع ہو رہا ہے اسم، ہو سکتا ہے ایسے؟ ہاں ہو سکتا ہے، جملہ اسم سوالیہ ہو سکتا ہے. ماں کیا کہلائے گا پھر یہاں پہ؟ ماں پہ مبتدا کہلائے گا. مبتدا. اور لہا جو ہے وہ کیا؟ اس کی خبر ہوگی، مرکب خبر. جاری جو ہے. جی ٹھیک ہے. جی. صحیح. چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر صدف سکندر. جی صدف انور جی باجی. آگے السلام علیکم. کنٹینیو. وعلیکم السلام. آگے کنٹینیو کیجیے. یومئذ اس میں ظرف ہے، تو حدث فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا ہے ماضی. نا. ماضی او سوری، مضارع ہے، فعل مضارع ہے، مزید ہے، اور مضارع مزید، کیونکہ مضارع دال مزید کے ہے. اوپر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے نا، اس لیے. صحیح. اور ہا دال سا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. فائل کیا ہے؟ ہیا ہے نا. یا. یومئذ آپ نے کہا کہ اسم اسم ظرف ہے، ظرف پھر ظرف اسم ظرف جو ہے وہ کیا بن کر آتا ہے؟ مفعول فیہ. مفعول فیہ. شاباش. اخبارها بتائیے. بارہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. خبر اس کی. اور اس میں اگر ہم یہ جو اخبارها مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ یہی بن کے آ رہا ہے نا، ہاں ضمیر اٹیچ. ہاں. مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں صدف؟ مضاف و مضاف الیہ باجی. اخبارها میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ اخبار ہے مضاف، اور ہاں اس کی ضمیر اٹیچ. وہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہے نا، اور کیا تو بن کے آ حدیث رہی پہ ہے؟ ابھی آپ نے کہا مفعول بھی مضاف بنتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ، اس میں سے مضاف الیہ کون سا ہے اخبارها میں سے؟ ہاں. ہاں مضاف الیہ ہے. شاباش.
اور اخبارہ جو ہے وہ مضاف ہے، صحیح ہے. جی. اخبارہ کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یہ اخبار نصب میں ہے. اور حالت کی وجہ؟ حالت کی وجہ حالت نصب میں ایک قسم ہے تو پھر فعل کے بعد تو وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول مفعول. کون سا؟ بھی. شاباش، مفعول بھی. شاباش، آگے بتائیے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. بِأَنَّ حرف نصب ہے. یہ با سببیہ ہے. بِأَنَّ کیونکہ با سببیہ کون سا ہم نے سیکھا ہے؟ نہیں حرف نصب ہے. بی حرف جر کے ساتھ ہے. بی ہاں، اور ان حرف نصب ہے. تو اب یہ کون اور سا مرکب بن رہا ہے؟ بِأَنَّ جاری نہیں، یہ تو حرف کے ساتھ آ گیا نا. الحمدللہ صدف کے حواس کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ تو کچھ بھی نہیں بنے گا نا. بی ہے نہ حرف ہی، تو ربی کا اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی. صحیح ہے. تو بھی انا جو ہے کوئی مرکب نہیں بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی مرکب حرف جر دیکھیں تو ہم کوئی نہ کوئی مرکب بنا ہی کر ہی چھوڑیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بھی انا جو ہے جی کوئی جی مرکب بن ہی نہیں رہا کیونکہ دونوں حرف ہیں. ہم نے کوئی حروف کا حرف ہے. مرکب تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ حرف پلس حرف کوئی مرکب بن رہا ہو. ٹھیک ہے، چلیں جی. بتائیے. رب کا ربا کا مرکب اضافی. اور اوہا لہا، اوہا ہے فعل ماضی ربائی. اوہا ماضی کیا بولا آپ نے؟ فعل ماضی. فعل ماضی معروف ہے نا. ہاں، مزید ہے یہ. مزید ہے. صحیح. اوہا. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ اور واو ہا یا ہوگا. شاباش، وہی واو ہاں یہ. اور آیا. فائل کیا ہے اس کا؟ یہ ہوا کا ہے نا. ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. لہا. اور لہا جو ہے یہ ہے مرکب جاری. شاباش. لہا. یہ جو رب کا اور آپ نے کہا صدف، آپ نے کہا یہ اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. ربا کو جب آپ اینالائز کرو گے تو آپ اس کی اعرابی حالت کیا لکھو گے؟ با نصب میں ہے نا، اور کا ضمیر ہاں. اٹیچ ہے. حالت نصب میں کیوں ہے؟ حالت کی وجہ کیا ہوگی ربا کے حالت نصب میں ہونے کی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. یہ اس کی ہے نا خبر، انا کی خبر بھی ہے نا باجی. یہ خبر نہ کہ تو فوراً بعد آ رہا ہے یہ. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. انا کا کام کیا ہوتا ہے؟ انا یا انا کا کام کیا ہے؟ اس میں اس کو نصب میں لے جاتا ہے نا، کس کو؟ اپنے بعد والے آنے والے اسم کو. تو پھر ربا کی حالت کی وجہ کیا ہوگی؟ اسم انا یہ شاباش، بولیں گے. اسمو انا. ویری گڈ. آگے چلیں. آیت نمبر 6. یومئذ یہ یزر الناس. یومئذ اس میں ظرف ہے، اور یزر کے لیے مضارع ہے. اور صاد دال را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور الناس فائل ہے. اس دن باہر نکلیں گے لوگ. اور یزدرو کا وہ کیا ہے؟ یزدرو کا فائل مذکر ہوا. ہوا. صحیح. اور ناسو اشتاتل. اشتاتل اسم حال ہے. گرو در گرو نکلیں گے اس صحیح. دن باہر. اور لیو رو میں لام تاکید ہے. اور یہ لیو رو آگے فعل ہے، مضارع بن رہا ہے. لیو رو تاکید دکھائے، اور اس کو جزم یہ میں بھی لام لے کے کون جا سی؟ رہا ہے. تعلیل. لام تعلیل ہے. لام تعلیل. لام تاکید اور لام تعلیل ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں باجی. ہاں، یہ تعلیل ہے، یہ اس لام کو تعلیل جزم ہے. بھی لے کے جاتا ہے. جی. لام تعلیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مضارع کو کون سی حالت میں لے جاتا ہے؟ نصب میں. تو آپ پھر یہاں جزم میں کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ حالت جزم میں ہے؟
نہیں ہاں لام تعلیل جو ہے وہ نواسب مضارع ہے، وہ مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو کیا یہاں پہ یورو جو ہے یہ حالت نصب میں ہے؟ جی اس پہ را پہ تو زبر ہے لی رو، اور واؤ پہ جزم ہے، تو جزم نہیں، اس کا ساکن ہے. نون ساکن ہے. تو یہ فعال یہ نون کے ویسے وزن پہ مضارع ہے کون سا؟ یہ فعل مضارع مجہول ہے نا؟ مجہول ہے. اور اس کا مفعول کیا ہے؟ مجہول فعل کا تو فاعل پتہ نہیں ہوتا، مفعول ہوتا ہے نا اس کے اندر. تو اس کا مفعول کیا ہے؟ جیسے ہم کسی بھی فعل کا فاعل بتاتے ہیں تو اس مجہول فعل کا مجہول فعل کا ہم مفعول بتائیں گے. یہ مجہول اور مفعول اتنے کنفیوزنگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو مجہول فعل کا فاعل مفعول کیا ہے بتائیے؟ ہوم ہوگا. پھر ہوم ہوگا تو پہلے کچھ اور تھا. نہیں یہ ہوم ہے، مجہول کی وجہ سے جمع ہے نا. صحیح ہے. تو ہوم ہے، تو اب آپ بتائیے یہ حالت نصب میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نون عربی گرتا ہے کیا؟ جی مضموم ہوا نون نہیں نظر آ رہا، یا پھر یہ نصب میں ہے تو یہ فعالو کے وزن پہ ہے. ویسے جب ہم کلاس ڈسکشن مطلب جب ہم ٹاپک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ابھی جب ہم کر رہے ہیں تو ابھی آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یورو جو ہے یہ حالت نصب میں لگ رہا ہے آپ کو یا نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں بس اب تکا مار رہی ہوں کہ لگ رہا ہے لیو رو نہ ہو سکتا ہے یہ، اور اس کا نون مجزوم ہو گیا ہے. نون ہوم ہے تو جمع تو ہے، مطلب مجزوم نہیں ہو گیا، نہیں ڈراپ ہو گر گیا. گیا ہے، ہاں ڈراپ ہو گیا ہے، محذوف ڈراپ ہو ہو گیا. گیا ہے، حذف ہو گیا ہے یا گر گیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تکا کیوں مار رہی ہیں؟ آپ کے پاس تو بالکل ڈیفینیٹ نالج ہے، علم ہے الحمدللہ. آپ کو تو تکا مارنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ بالکل یہاں پہ یورونا تھا یہ، کیونکہ یہ وہ ہے ہوم کا فعل ہے تو یہ نون عربی ڈراپ ہو گیا. یہ را کی زبر جو ہے یہ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی آپ کو نصب میں ہونے کا ہے کیا. ٹھیک ہے. اگر یہ یورو حالت جزم میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا صدف؟ جی بجی یہ جزم میں ہوتا تو راہ پہ نہیں آتا نا، کوئی بھی حرکت نہیں آتی. لیجو نہیں اس پہ راہ پہ تو آتی ہے لیو رو نا، لیو رو جی چلیں اس ہے. ہوتا. ہاں کیا ہوتا؟ لیو رو نا اگر ہوتا، اگر اس پہ زبر ہوتا اور یہ اگر جزم میں آیا تھا تو لیو رو ہی رہتا نا. لی یورو نہیں رہتا، پھر لی ہٹ جاتا ہے، یورو ایسے ہی رہتا. لی تو نواسب مضارع ہے نا، تو پھر جب حالت نصب میں ہے تو پھر ہوگا. جب حالت جزم میں تو لی کا کیا کام ہوگا یہاں پہ؟ صحیح پھر سے بھی تو ایرو رہتا. ٹھیک ہے بتانا لی کو مقصد یہ ہے کہ حالت نصب اور حالت جزم نون اعرابی والے الفاظوں کی سیم ہی ہوتی ہے. وہ صرف اس سے پہلے جو حرف ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جزم میں ہے. صحیح مطلب وہ اسلام کو بھی ساتھ دیکھنا ہے غور سے. تو جو اگر یہ یورو حالت جزم میں ہوتا تو پھر اس سے پہلے کوئی جوازم مضارع ہوتا، نواسب مضارع نہیں ہوتا پھر. ٹھیک ہے. Is that clear with everyone? جی بھائی. ٹھیک صحیح ہے. اعمالہم ہے مرکب اضافی. یورو کا روٹ ورڈ بتائیے. یا را را ای ہوتا ہے نا، را یا حمزہ. رو حمزہ یا را حمزہ یا ٹھیک ہے. رائی. ٹھیک سے ٹھیک ہے. اعمالہم
مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے ہمیں بس ٹھیک ہے. یعمل اعمالہ جو ہے وہ کیا ہے، حالت کون سی ہے؟ اسم ہے. اعمالہم یہ اعمالہ نصب میں ہے اور ہم اٹیچ ضمیر ہے، مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر صدف انور. اوکے انیسہ آگے جی کنٹینیو کیجیے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. فا حرف عطف ہے اور من موصولہ ہے. یعمل مضارع ہے، ہوا کا فعل ہے اور عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. مثقال ذرۃ مرکب اضافی ہے. یعمل کون سی حالت میں ہے یہاں پہ؟ مضارع ہے نا ہوا. ہاں ہوا مضارع ہے لیکن جزم لام حالت لام جزم میں. جزم. ہاں جی ساکن ہے نا لام کلمے پہ آخر میں جو ہے اس کے، جی جی. تو وہ کیوں ہے؟ مضارع معروف ہوا جو ہے اس کا تو وزن کیا ہوتا ہے؟ یعملون ہوا ہوا یعمل یعمل. فائن لام پہ بتائیے. مضارع ہوا فعل اگر ماضی یعمل ہے تو مضارع کیا ہوگا؟ یا فعل فعل تو ماضی ہے نا. فعلوا فعلوا فعلو بھی ماضی یفعلوا ہے. یفعلو یفعلوا. شاباش. تو اب یہ یفعلو تو ہمیں نہیں مل رہا، یفعلو کے وزن پہ تو نہیں مل رہا، یہ تو ہمیں یعمل مل رہا ہے یفعل کے وزن پہ ہے نا. تو یہ لام کلمہ کیوں ساکن ہو گیا ہے؟ سوال یہ ہو رہے ہیں نا من کی وجہ سے. سوال نہیں ہے یہاں پہ کوئی. استفہام من جو کوئی. یہ تو آپ نے ابھی من کو تو مجھے کچھ اور بتایا نا. موصولہ موصولہ بتائے جو کوئی کرے گا. جو کے معنی میں من موصول ہے ہوا جسم میں کیا مضارع حالت جزم میں کب جاتا ہے انیسہ؟ آرڈر کے لیے. آرڈر ایک وجہ آرڈر کی لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے آرڈر دی جا رہی ہے؟ نہیں وہ تو شرط ہو رہی ہے نا. شرط ہے ہاں. تو پھر ہم نے جو جوازم مضارع سیکھے ہیں اس میں ہم نے ماں اور من اگر وہ حرف شرط کے اس شرط کے طور پر آ رہے ہیں تو بھی وہ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے نا، مضارع کو ساکن جو میں ہے کر ہاں مجزوم کر دیں گے. مجزوم کر تو دیں. من جو ہے یہاں پہ آپ اس کو شرط کے طور پہ جوازم شرط مضارع کے، اس کی وجہ سے یہ حالت جزم میں چلا گیا ہے. جزم. ٹھیک ہے. مثقال مثقال ذرات مرکب اضافی ہے اور خیر مفعول بھی ہے. مثقال خود اعرابی حالت کیا ہے؟ مثقال نصب ہے نا مفعول بھی. مفعول بھی. شاباش آگے بتائیے. ذرات مثقال ذرات مرکب اضافی ہے اور خیر جو ہے مفعول بھی ثانی ہے. یہ بھی حالت نصب میں آ رہے دوبارہ. یرہ فعل مضارع ہے، ہوا کا فعل ہے اور را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور وہ جو ہے مفعول بھی ہے. مفعول بھی مفعول بھی سوری مفعول بھی اٹیچ ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی بن کر مفعول آتی بھی. ہے. صحیح ٹھیک ہے. ہے. واو حرف عطف ہے اور یہ را جو ہے مضارع کی کون سی حالت ہے یہاں پہ؟ مضارع کی تو حالت نصب ہے نا. یا واو نہیں یہ ایکچولی را مضارع مجزوم ہے. اب چونکہ ہم نے وہ حمزہ
جو محموز والے جو افعال ہیں ان کے رولز ابھی نہیں کیے ہیں تو ہم اس کو زیادہ پھر کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ مضارع مجزوم ہے یہاں پہ، یرا جو ہے مضارع مجزوم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجزوم اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ من کے زیر اثر، جیسے یعمل ہوا تھا نا، من یعمل، من یرا، ٹھیک ہے۔ جوازم، ٹھیک۔ اچھا دوسرا یہ جو آپ نے خیرن کو جو آپ نے جی آپ کچھ پوچھ رہے ہو؟ مفعول نہیں نہیں، خیرن کو آپ نے کہا کہ یہ مفعول بہ ثانی ہے، جی یہ میرے خیال سے وہ تو توصیفی تو نہیں بن رہا نا، اس قالا ضرورت کے ساتھ نہیں آئے نہیں، گا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جب سورہ ملک کی انالیسس کر رہے تھے تو ہم نے ایک ٹرم سیکھی تھی تمییز، تا میم یا اور زا، تمجیز، کسی کو یاد ہے تمییز کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس نکالنا، ڈفرینس نا کہ ڈفرینس نکالنا کہ جیسے نہیں چلیں دوبارہ سے سن لیجئے کہ کیا ہوتا ہے تمییز۔ ایک منصوب اسم ہی ہوتا ہے، مطلب واحد، مذکر، نکرہ، نسب، یہی ہوتا ہے، جو کہ جیسے حال ہوتا ہے نا اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ واحد، مذکر، نکرہ، نسب۔ واحد، مذکر، نکرہ، نسب، اسم جو مفعول بہی کے بعد آ رہا ہو اور مفعول کا تصور یا مفعول کا مفہوم نہیں دے رہا ہو تو وہ تین میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ تمییز ہوگا، یا وہ حال ہوگا، یا وہ تاکید کے لیے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حال تو ہوگا یہاں نا، یہ حال بھی ہمارے یہاں پہ مل رہا ہے، جیسے ابھی بتایا تھا نا انہوں نے، اشتاتن، الناس اشتاتن، لیکن اس میں آپ دیکھو ترجمہ کیسے مختلف ہوتے ہوئے، حال جو ہے وہ تو کوئی کیفیت، کوئی وہ بتا رہا ہوتا ہے نا، اپنے مفعول بہ کی جو ہے اپنے سے پہلے آنے والے اسم کا کوئی کنڈیشن بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم حال نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو تمییز کہیں گے، خیرن، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ آگے بتائیے وَمَن یعمل، اور واو حرف عطف ہے، من شرطیہ ہے، اور یہ عمل وہی جو اوپر ہے سیم وہی، پھر شرن ہے، یعمل کیوں مفعول حالت جزم میں ہے؟ من کی وجہ سے، جوازم مضارع من کی وجہ سے، شاباش، آگے بتائیے۔ مثقال ذرۃ یہ اضافی ہے اور سیم آئے تھے، لیکن وہ شرن اور خیرن کا فرق ہے، شرن یہاں پہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی، وہی وہ جو آپ نے بتایا نا تمیز، تمییز، شاباش، اور یراہ وہی ہے جیسا بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا، صحیح ہے، یہاں پہ بھی یراہ جو ہے وہ مضارع مجزوم ہے، صحیح ہے۔ جی جی، چلیں جزاک اللہ خیر انیسہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب عمرانہ آپ کنٹینیو کیجئے آگے سورہ عادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، واو قسمیہ ہے، حرف جر، عادیات اسم مجرور ہے، یہ اسم فاعل ہے، جمع مؤنث، اور ضبحن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ گھوڑوں کی خاصیت بتائی جا رہی ہے نا، جو تیز دوڑنے والے، ہانپتے ہوئے گھوڑے۔ فالموریات قدحن، فا عطف ہے، اور یہ موریات عادیات سے معطوف ہو رہا ہے، اور یہ بھی وہی ہے، اسم فاعل جمع مؤنث، قدحن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، اور وہ
مصدر اور جی یہی ہے. اس کے بعد دوبارہ فا ہے، فا عطف ہے. المغیراتی یہ معطوف ہو رہا ہے پہلی آیت سے، اور یہ بھی اسم فاعل جمع مؤنث ہے. اور صبحاً یہ بھی مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق یا ظرف زماں، یہ ہم صبح کے اس حساب سے ہم اس کو ٹائم کے اس میں لیں تو اگر اسم ظرف ہو سکتا ہے یہ تو اب ظرف ہی ہوگا، یہ مفعول مطلق تو نہیں ہونا چاہیے. مفعول صبح کا وقت ہے نا، مفعول فی ہی ہوگا. جی. جی فا آثرنا، فا عطف ہے. آثر یہ فعل ماضی ہے. حمزہ سارا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہنہ کا فعل ہے. اور بہی جار و مجرور ہے. ایک جی منٹ، یہ ایکچولی ماضی مزید ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ثا واو را ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ ماضی مزید ہے، ہنہ کا فعل ہے، آپ نے یہی کہا ہے. جی جی ہنہ ٹھیک ہے. کا. یہ جو آخر میں جو نون، آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی، ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں جو نون زبر ہم کو لگ رہا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہنہ کا وہ ہے، جمع مؤنث غائب کی جو علامت ہوتی ہے نا، نون نسواں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے. جی ٹھیک ہے آگے بتائیے. بہی نقعان، بہی جار و مجرور ہے، اور نقعن مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے. فوسط، وسطنا، فا جو ہے وہ عطف ہے. وسطنا واو سین تھا، یہ فعل ماضی ہے. واو سین تو اس کا روٹ ورڈ ہے، ہنہ کا ہے یہ بھی صحیح. فعل. اور یہ مثال ہے نا، مثال واوی. بہی جار و مجرور ہے، اور جمعن جو ہے نا مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے. ان الانسان، انا جو ہے نا حرف توکید و نصب ہے. انسانہ اسم انا منصوب ہے. ربی ہی لی حرف جر ہے. ربی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ہی مضاف الیہ ہے. لکنود لام مزحلق، لام توکید ہے. کنود جو ہے نا وہ خبر انا ہے. ٹھیک ہے. کنود جو ہے وہ اسم صفت بھی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ قول، خیر. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. عمرانہ شاہدہ باجی آگے کنٹینیو کیجیے آپ. جی بھائی. آیت نمبر 7. واہ حرف، جی باجی، واہ حرف عطف ہے. انا حرف ہے، اور ہو اسم ضمیر اٹیچ ہے، اور یہ اسم انا بن کے آیا ہے. اور شاباش. اس کی علت یہاں پہ نصب میں ہوگی کیونکہ یہ اسم انا ہے. صحیح. اور ادا حرف جر ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ دونوں بھی جیسے مرکب جاری بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ متعلق کے ہے. لا شہید جو ہے یہ لام جو ہے حرف تاکید ہے، اور شہید اسم التبدیل ہے، پیرن کے وزن پہ آیا ہے نا، شہیدن. صحیح. وجہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا. اور اور وافر جب اسم و انا تھا ہمارے پاس تو اور کیا ہوگا پھر؟ یہ لشہید اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ ہاں یہ خبر انا خبر و لکھا انا بھی ہے بھی میں. ہے. شاباش. ہاں آگے بتائیے. وافر حرف عطف انا، پھر وہی حرف ہے، اور ہو اسم انا ہے، نصب بن کے آیا ہے. اور لی حبی مرکب جاری ہے، اور الخیر مرکب اضافی ہے. حب الخیری مرکب اضافی ہے، اور لشدید لشدید یہ لا پھر تاکید ہے، اور صحیح یہ ہے. شدید خبر انا ہے. ویری گڈ. چلیں دوبارہ ری جوائن کیجئے پلیز. جی جزاک اللہ خیر شاہدہ باجی. امبر آپ آگے کنٹینیو کیجئے پلیز. یہاں سے ہی کرنا ہے نا. آیت نہیں آیت نمبر 9. افلا. افلا یعلم جی اذا بعثر ما فی القبور. جی اس میں الف جو ہے وہ الف استفہامیہ ہے،
حمزہ اور استفہام. حمزہ استفہامیہ ہے، اور فا جو ہے وہ فا استنافیہ کہیں گے اس کو، اور پھر اس کے بعد لا جو ہے وہ لا نفی ہے. شاباش. یعلم جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین لام میم ہے. ٹھیک ہے. اذا جو ہے وہ حرف اسم ظرف زماں ہے. صحیح. پھر تو یہ کیا بوس بن کے آتا ہے یہ؟ اسم ظرف زماں، جی. فعل فاعل مفعول. مفعول فیہ. مفعول فیہ. شاباش. آگے بتائیے. بؤسرا ما فی القبور، اس میں بؤسرا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں جو بعد میں فاعل. آتا ہے اس کی مفعول. ہاں جی. اس کا مفعول ہوگا نا، کیونکہ مجہول فعل ہے نا، تو اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول ہوا. صحیح ہے. اور روٹ ورڈ بتائیے. روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے بے با این سے با این. یہ بھی جو ہے ایکچولی وہ ہے ربائی روٹ ورڈ ہے اس کا، با عین سا را. ٹھیک ہے. سارا. با ٹھیک ہے. عین سا را. ٹھیک ہے. جی. ماں بتائیے جو اس کے سیرا ماں. ماں موصولہ ہے، اور فی القبور جو ہے وہ مرکب جاری ہے. صحیح. بٹ ماں موصولہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مجہول فعل کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہی میرے دماغ میں ٹرم نہیں آ رہی اس کی، کیا کہتے ہیں اس کو، نائب الفاعل. نائب الفاعل. سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوتا ہے نا، نائب الفاعل. جی. نائب الفاعل. پھر اس ٹھیک کے ہے. بعد آ رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، حرف عطف ہے، اور حصلہ بھی اسی طرح فعل ماضی مزید ہے، اور یہ مجہول ہے. صحیح. اور اس میں بھی اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہا سواد لام ہے. شاباش. اور ماں وہ ماں موصولہ ہے، اور ساتھ نائب الفاعل ہے. پھر صدور جو ہے وہ مرکب جاری ہے. اور انا ربہم بہم یومئذ لخبیر، انا جو ہے وہ حرف نصب ہے، ربا جو ہے وہ اسم و انا ہے، ربہم مرکب اضافی ہے، اور بہم جو ہے وہ مرکب جاری ہے. یومئذ جو ہے اسم ظرف زماں ہے. لخبیر مرکب جاری بھی ہے، اور یہ خبر و انا بھی ہے. مرکب جاری کیوں ہے؟ لام تاکید تو ہے اس میں، لیکن نہیں وہ لی ہوگا، نہیں مرکب جاری نہیں ہے. سوری، آخر میں وہ بھی نہیں ہے، مجرور بھی نہیں ہے. تو خبر و انا ہے، اور لام تاکید ہے شروع میں اس کے، بس یہی اس کا ڈسکرپشن ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو حصلہ آپ نے بتایا تھا ماضی مزید ہے اور مجہول ہے، اس کا وہ جی. کیا ہے، مفعول کیا ہے اس کا؟ اس کا جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ ماں ہے. نائب الفاعل تو باہر ہے، لیکن اس کا وہ کیا ہے؟ جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے، معروف فعل کا فاعل ہوتا ہے، ایسے مجہول فعل کا مفعول ہوتا ہے، تو اس کا مفعول کیا ہے؟ یہ کس کا فعل ہے؟ یہ ضمیر بتائیے، جو ڈیٹیچ ضمیر ہم بتاتے ہیں نا. اچھا وہ والا حصلہ ہوا ہوگا. ہوا. شاباش. جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر امبر. الحمدللہ یہ 2 صورتیں ہماری ہو گئی. اب نیکسٹ
वीक के लिए जो है आपको सूरतुल क़ारिया और सूरतुल तकासुर, ठीक है, ये दोनों प्रिपेयर करनी होंगी। हम टॉपिक देखते हैं। हमारा लास्ट टाइम जो है हमारा ओवर हो गया था, तो हम देख नहीं सके थे। अभी तक जो हमने नाकिस के रूल्स किए हैं वो आप सब फॉलो कर रहे हैं या किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है? 5 रूल हमने कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब वो कहते हैं ना नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो मतलब मेरे लिए गुड न्यूज़ है कि किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाकिस के रूल नंबर 6 देखिए, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नाकिसुल वावी की वाव लफ्ज में चौथे या 5वें नंबर पर नजर आए और उससे पहले पेश ना हो तो वाव को या में बदल देंगे, ठीक है। नाकिस का रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर नाकिसुल वावी की वाव लफ्ज में चौथे या 5वें नंबर पर नजर आए और उससे पहले पेश ना हो तो वाव को या में बदल देंगे। अब एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, मैंने नीचे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि इस रूल में, नाकिस के रूल नंबर 6 में, पहले नाकिसुल वावी को नाकिसुल याई में बदलते हैं और फिर उस पर रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। मिसाल देखें आप, दाल आइन वाव नाकिसुल वावी है, हुआ मुदारे मजहूल अगर आपको बनाना है। अब जब मजहूल बनाना हो तो हमें क्या बाब पता होना चाहिए? नहीं, तो एक ही वजन बनता है। हाँ, एक ही क्योंकि तो वजन। मजहूल का तो ये मुदारे मजहूल का एक ही वजन है, जैसे माजी मजहूल का है। तो मुदारे मजहूल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको बाप का पता होना जरूरी नहीं, यो फलू के वजन पे बनेगा, ठीक है। तो दाल ऐन वाव को जब आपने यो फलू के वजन पे बनाने की कोशिश की तो आपके पास क्या बनकर आया? युद अवू, युद अवू, युद अवू, ठीक है। अब रूल क्या कह रहा है कि अगर नाकिसुल वावी की वाव लफ्ज में चौथे या 5वें नंबर पर नजर आए, युद अवू में वाव जो है वो कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है, ठीक है। और रूल कहता है कि अगर उससे पहले पेश ना हो, पेश है वाव से पहले? नहीं, जबर है। नहीं है, जबर है, तो वाव को या में बदल दें, तो युद यू हो गया, देखा आपने? युद अवू जो है, जब आपने इस पर रूल नंबर 6 अप्लाई किया तो क्या हो गया? वो युद अयू बन गया। अब युद अयू ये भी प्रोनाउंस करने में कोई आसान नहीं है ना। तो इसको आपने फिर फर्दर वर्कआउट करके जो रूल नंबर 1 था नाकिस का, और वो क्या था रूल नंबर 1? और फेलत मुतारक और माकबल जबर हो तो फेलत अलिफ में तब्दील हो जाती है जी। और फिर वो उस अलिफ को जो है हमें किस तरह से लिखना होता है? या या मकसूर। या नाकिस वावी में उसे अलिफ की सूरत में लिखते हैं जो खड़ा अलिफ होता है, और नाकिस याई में उसे अलिफ मकसूरा की सूरत में। तो ये युद अयू जो है ये क्या है? नाकिस वावी है या याई है? याई है ना। तो उसमें फिर आपने वो अलिफ मकसूरा की तरह लिखना है, तो फाइनल फॉर्म बन जाएगा युद आ। वो पुकारा जाता है या वो बुलाया जाता है, मजहूल है ना। अगर मुदारे होता तो फिर होता वो पुकारता है या वो बुलाता है, ऐसे होता। लेकिन मजहूल है तो क्या होगा? वो पुकारा जाता है या वो बुलाया जाता है, ठीक है। समझ आ गया रूल? जी आ गया। जी जी। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द्वाद हा वाव।
द्वाद हा वाव, हुआ मुदारे बनाना है आपने, ठीक है। अब हुआ मुदारे के लिए फिर आपको बाब पता होना चाहिए, वो बाब समया है। तो समया जो है वो कैसे, समया यस्माउ, तो यफ अलू के वजन पे आप बनाएंगे हुआ मुदारे। तो क्या बनता है, डालें उसको, दौद हा वाव को यफ अलू के मोल्ड में जब डाला तो बना हमारे पास यदहवू, सही है, यदहवू। यदहवू पे रूल नंबर 6 की वर्डिंग्स क्या है कि अगर नाकिसुल वावी की वाव लफ्ज में चौथे या पांचवें नंबर पर नजर आए और उससे पहले पेश ना हो, तो ये कंडीशन हमको मिल रही है कि वाव जो है वो चौथे नंबर पर है और उससे पहले पेश भी नहीं मिल रहा हमको, ठीक है। तो अब आपने वाव को या में बदल देना है, तो आपके पास बन गया यदहयू, यदहयू बन गया, ठीक है। अगेन इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो फिर आप रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे विच सेज के हर्फ इल्लत मुतहर्रिक को उससे पहले जबर हो तो फिर हर्फ इल्लत को आप अलिफ में तब्दील कर देंगे, और अलिफ जो है वो कैसे लिखा जाएगा, कसरा, हाँ कसरा। सही है। तो यदहा आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगा, यदहा। यदहा कहते हैं धूप, वो धूप खाता है, यानी धूप लगने के मायने में या सूरज से तकलीफ उठाने के लिए के मायने में, सूरज की तपिश फील करना उस मायने में ये आता है। तो यदहा मीन्स वो धूप खाता है या वो उसको धूप लगती है, इस तरह से कोई मफहूम बनता है इसका। तो ये जो रूल है एक्चुअली ये नाकिस का रूल नंबर 6, ये जब हम आगे इंशाल्लाह सुलासी मजीद करेंगे ना तो उस पर फिर आपको अच्छे से अप्लाई होता नजर आएगा, क्योंकि वहां पर तो चूंकि मजीद होता है तो और लेटर्स होते हैं ना कि 4th 5th तो आम आपको मिल जाती है कंडीशंस, क्योंकि ये रूल ही कहता है कि अगर नाकिसुल वावी की वाव लफ्ज में चौथे या पांचवें नंबर पर नजर आए, सही। और ज्यादातर ये रूल जो है मुदारे मजहूल पर अप्लाई होता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे ये दुआद हा वाव आप देखें ये तो मजहूल का नहीं है ना, ये मारूफ का ही है, लेकिन ज्यादातर मुदारे मजहूल पर अप्लाई होता है ये। एक और वर्ड तरह से मैं इस रूल को जो है आपको वर्डिंग सुनाती हूँ, आप देख लें, आपको ये आसान लगता हो तो आप ये लिख लीजिए कि जब वाव किसी लफ्ज में 3 हुरूफ या उसके भी बाद वाक़े हो और उसके माक़बल पेश ना हो तो भी वाव को या में तब्दील कर देते हैं। जब वाव किसी लफ्ज में 3 हुरूफ या उसके भी बाद वाक़े हो, 3 हुरूफ के बाद आएगा तो चौथे ही नंबर पर हो गया ना, सही है। और हमने जो अभी पहले वर्डिंग्स की थी वो क्या कहता है कि जब वाव चौथे या पांचवें नंबर पर नजर आए, ऐसे किया था हमने, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जब वाव किसी लफ्ज में 3 हुरूफ या उसके भी बाद वाक़े हो और उससे पहले पेश ना हो तो भी वाव को या में तब्दील कर देते हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि तो भी क्यों कह रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कभी वाव या में तब्दील होता है? जी हाँ, जो पिछला हमने रूल नंबर 5 किया था वो क्या था, रूल नंबर 5 क्या था क्या ना, वाव इसी लफ्ज किसी के लफ्ज के आखिर आखिर में में वाव आने हो वाली वाव उससे उससे पहले पहले जेर हो तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं। यही किया था ना मैं, नाकिस वावी का जो लाम कलमा होता है जी ठीक है। उससे पहले अगर जेर हो तो वाव को या में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया प्यारी बहनों? जी बच्चे, चलें, अब समझना तो आसान है, रिटेन करना मुश्किल है। रिटेन यही है। जी, ये सिमराना आप क्या बोल रहे हो? मतलब वो समझ तो अभी आ गया है, लेकिन ये रूल्स की ना वर्डिंग कोई भी याद नहीं है रहती, हर बार है ना खोल के देखना पड़ता है। हाँ हाँ, तो वो हाँ बिल्कुल
اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے اس کو کوئی ایک جگہ سب کو کمپائل کر لینا ہے، مطلب کوئی ایک اپنا ہینڈی وہ بنا لیں، کوئی کارڈ یا کوئی ایسا کہ جس پہ سارے جیسے ایک پہ مثال کے ہوں، ایک پہ اجوف کے ہوں، ایک پہ کہ جیسے ہم وہ ٹائمز ٹیبل جب یاد کرتے تھے تو وہ ایک کوئک ریفرنس کے لیے ایک ٹیبلز چارٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس، تو اسی طرح ایک رولز چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ ورڈنگز یاد نہیں رہتی ہیں آپ کو، لیکن یس پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، it's just that we lack practice. Sorry. ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، مجھے ناقص کے رول تھوڑے مسپلیس ہو گئے، وہ اگر آپ ری پوسٹ کر دیں صرف ناقص کے تو پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کی پکچرز آپ کو گروپ پہ دے دوں. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو اس لیے ہم زیادہ پریکٹس نہیں کر سکتے، ادروائز جتنا پریکٹس کریں گے تو پھر یہی رولز آپ کے ٹپس پہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو لکھیے اب روٹ ورڈ، لیٹس گیٹ انٹو پریکٹس. غین شین واو، غین شین واو. ٹھیک ہے، باب سمع بنائیے ہوا مضارع. آپ نے یفعلو کے وزن پہ بنایا تو بنا یغشو. اب یغشو کو کیا کریں گے، کون سا رول اپلائی کریں گے؟ 6 والا، یہی رول نمبر 6. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو واو چوتھے نمبر پہ مل رہی ہے اور اس سے پہلے پیش نہیں ہے. صحیح ہے، یہی کنڈیشن تھی نا. تو پھر کیا بن گیا آپ کے پاس؟ یغشیو، یغشیو. ٹھیک ہے، اگین اٹ از ناٹ ایزی ٹو پروناؤنس، تو پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ یغشا کیسے بنا، کون سا رول آپ نے لگایا؟ رول نمبر 1. تو فائنل فارم آپ کے پاس آ گیا ہوا مضارع کا یغشا. اور یغشا کسے کہیں گے؟ ڈھانپتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے. یغشا مینز وہ ڈھانپتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ روٹ ورڈ لکھیے را ضاد واو. یہی آیا آپ کے پاس یغشیو سے یغشا. صحیح. اب نیکسٹ روٹ ورڈ لکھیے را ضاد واو. باب سمع ہوا مضارع. یرزو، یردو پہ پھر کیا آپ نے کیا؟ یردئی اور پھر یرزا. یردیو کیوں کیا آپ نے اس کو؟ یردو کو کون سا رول اپلائی کیا؟ ون اپنائیں گے یردا آ جائے گا. پہلے کیا کیا؟ یردو سے کہاں سے یردیو کیسے آ گیا؟ پہلے اور پھر یہ پہلے کیا کیا؟ یسمو کے وزن پر یردو بنایا. صحیح ہے. اور پھر یردو واو تھا اس پہ چوتھے نمبر پہ، اور اس پہ پیش تھا، اور اس سے پہلے پیش نہیں تھا، زبر تھا. صحیح ہے. تو پھر ہم نے اس کو واو کو ڈراپ کر کے اس کو یا کر دیا تو یردا یو ہو گیا. رول نمبر 6 اپلائی کیا تو یردیو بن گیا. پھر آپ نے رول نمبر 1 اپلائی کیا اور آپ کا بن گیا یردا. ٹھیک ہے، یردا کس کو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ راضی. ٹھیک ہے، یغشا وہ ڈھانپتا ہے اور یردا وہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ بات ہے. تو الحمدللہ رول نمبر 6 جب ایک ایک رول ہم کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، اس میں کیا مشکل ہے. پھر جب مکس ہو جاتا ہے تو کھچڑی بن جب مکس ہو جاتا ہے اور ایک دم آ جاتا ہے تو آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں لکھنا پڑے گا ہاں ایک پیج پہ.
صحیح بات ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ نہ ہو تو ایسا بھی ہوگا کہ پیش آئے گا کبھی, سوری. جیسے اس کا رول ہے نا کہ اگر پیش نہ ہو, ہاں ہاں واؤ سے پہلے پیش نہ ہو, تو کبھی ایسا ہوگا کہ پیش بھی آئے گا. ہاں تبھی تو بولا ہے نا کہ اگر پیش ہو تو پھر آپ نے چینج نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم قرآن کے ورڈز کو فوکس کر رہے ہیں نا, تو جو اس طرح کی پاسبلٹیز ہم پریکٹس کرنے کا ہمارا کوئی سینس نہیں جب تک کہ ہم قرآن میں ایسا کوئی لفظ آیا اور اس کو پھر ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ اچھا یہ اس پہ رول اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی ہم کو قرآن ہی کے آیات جو ہیں اس پر جانا ہوگا. اور وہ میں یہی ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ اچھا اب ہم شروع کر دیں, لیکن وہ ٹائم چونکہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹائم پیریڈ ویسے ہی چھوٹا ہو گیا, دن چھوٹے ہیں, تو ابھی تھوڑا ٹائم ہم کو ایسے ہی چلانا ہوگا. لیکن اسی تھوڑے ٹائم میں لگتا ہے کہ ہمارا سیشن ہی مکمل ہو جائے گا. لیکن بہرحال کیا فرق پڑتا ہے. جو ٹائم ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں اب ایک وہ دیکھیے آپ. اچھا اگر اس طرح کا آپ کو سوال آئے, ابھی آپ سب جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے آپ لکھیں اور میں جو پوچھتی جاؤں وہ بتائیے گا مجھے. جیسے باب نصر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کہ جو دیے گئے الفاظ ہیں یا روٹ ورڈ جو ہیں دیے گئے آپ کو, ٹھیک ہے, ان کے سامنے ان کا ہوا فعل مضارع باب کے مطابق لکھنا ہے آپ نے, اور پھر مضارع کو دیے گئے فاعل کے مطابق بنا کر اس کو بھی مینشن کرنا ہے. صحیح ہے. پہلا ہے باب نصرہ, اور روٹ ورڈ پہلا کیا ہے, خورا جیم. ہوا مضارع بنائیے. یخرجو. یخرجو, شاباش. اب انت مضارع بنائیے. تفعلو. تخرجو, ہاں تفعلو کے وزن پہ بنائیں گے, لیکن آنسر کیا ہوگا, تخرجو. آپ کو وزن نہیں لکھنا, آپ کو فائنل فارم لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے آپ کو پریکٹس کرا رہی ہوں کیونکہ ایسی کوئی چیز مجھے آپ کو ہوم ورک میں دینی ہے. یہ جو ابھی لاسٹ ہوم ورک تھا, ہوم ورک نمبر 25, جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ علامت آپ نے لکھنی ہے, وہ کیا مشکل تھا؟ ابھی میں نے سب کا چیک نہیں کیا ہے, لیکن مجھے جو فیڈ بیک مل رہے تھے کہ اتنا مشکل کام دے دیا تھا میں نے کہ وہ آپ سے کہا تھا کہ جیسے لام امر لکھنا ہے یا لائے نہیں جو ہے اس کا حرف لکھنا ہے. تو wasn't it simple کہ ہاں بس جو پوچھا گیا وہی لکھنا ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ پہلے آپ کو یہ ایک طرح سے پریکٹس دے دوں. ابھی جب میں وہ آپ کے ہوم ورک چیک کر لوں گی, ہوم ورک نمبر 25, پھر میں گروپ پہ یہ پوسٹ کروں گی جو ہوم ورک مجھے دینا ہے. ورنہ آپ کو وہی صرف 2 صورتوں کی انالیسس کرنی ہوگی اگر میں نے آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں دیا تو. ٹھیک ہے, تو کاف تا با, اس سے ہوا مضارع بنائیے. یکتبو. یکتبو. انتم مضارع کیا ہوگا؟ تکتبون. تکتبون. دوبارہ بولیں. انتم. تکتبون. تکتبون, شاباش. تکتبو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, انتم مضارع ہے. اور وزن نہیں لکھنا آپ نے, فائنل فارم لکھنا ہے, مائنڈ یو. ٹھیک ہے, جب اس طرح سے دیا ہوا ہوگا آپ کو تو آپ نے ہوا, آپ نمبر 2 لکھیں گی, آپ کاف تا با لکھیں گی, آپ ہوا مضارع کہ آگے جو اس کا وہ ہے یکتبو وہ لکھ دیں گی, اور انتم مضارع تو اس کے آگے آپ وہ تکتبونا لکھ دیں گی. بس that's it, this is what is required. نون زورو, ٹھیک ہے. اب بتائیے ہوا مضارع. ینظر. ینظرو. اور ہم مضارع کیا ہوگا؟ ینظرون. ینظرونا. ینظرون. ینظرونا, ٹھیک ہے. سین جیم دال. اب بتائیے ہوا مضارع. یسجدو. یسجدو. انا مضارع. اسجد. اسجدو, ویری گڈ, اسجدو, صحیح ہے. پھر تو لام با ہوا مضارع. یطلبو. یطلبو. یطلبو, صحیح ہے. انتن مضارع.
यतलुबना अंतुन्ना, हुन्ना नहीं पूछ रही, तत्लुबना तत्लुबना, तत्लुबना, सही है। तो ये आपने जो फाइल है ना वो जरा बहुत केयरफुली देखना है, क्योंकि वो जो एक सीक्वेंस चल रहा होता है ना कि होवा तो फिर उसके बाद हिया ही होगा, या होवा है तो फिर अंता ही होगा, वो उसी एक लय में चलते चलते जो है ना गलत मत लिख दीजिएगा। बी वेरी केयरफुल कि कौन सा फाइल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि फिर होमवर्क इसी पैटर्न पे करना होगा आपको। ये समझ में आ गया बच्चे, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ आ में गया अलग। कभी कभी आसान चीज जो है ना वो भी मुश्किल हो जाती है। जब इतनी मुश्किलें सही होती हैं तो फिर आसान चीज भी ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई ट्विस्ट होगा। मतलब सीधे सीधे से हरूफ लिखने थे आपने सिर्फ, तो उसमें जो है कुछ और भी चीजें मुझे मिल गई हैं। तो वन वर्ड जी जी सदफ, मुझे भी सिर्फ वन वर्ड ही लिखना था ना उसमें होमवर्क में। हाँ हाँ, बस जो हर्फ उसको डिनोट करता था वही लिखना था आपने, कोई फेल वेल कुछ नहीं लिखना उसमें। लेकिन बहरहाल अब मैं चेक करके और ज्यादा आपको फिर उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो पॉइंट आउट कर दूंगी। यहाँ पे भी आपको सिर्फ फाइनल फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी बच्चे। चल ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपने वो प्रैक्टिस करते हैं जो नाकिस के तमाम रूल्स हैं उसकी। अब निकालें सूरह अराफ आयत 189। सूरह अराफ आयत 189 189। पहुंच गए आप उस तक? सिपारा कौन सा है? 9 में आएगा 189। सूरह अराफ आयत 189। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन। सूरह अराफ अगर 189। किसी को पारा मिल जाए तो फोन बता दिया करें तो क्या? 189 पा रहा, लेकिन अच्छा है। 189 है ना बच्चे? जी जी 189 सूरह अराफ। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन। मिल गया आपको? जी 30 नुकू है, 9 सिपारे की 30 नुकू है। फलम्मा अथकलत दाअवल्लाह रब्बहुमा। मिल गई आपको आयत? जी बाजी। शैदा बाजी, अनीसा? हाँ मिल गया बाजी, मिल गया। जी जी मिल गई। फलम्मा अथकलत दाअवल्लाह रब्बहुमा, ठीक है। इसमें ये जो दावा है इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है, ये क्या है? ये तो नाकिस का तीसरा, मैं करूँ कोशिश बाजी? रूट वर्ड बताना होगा, और फिर ये जो फॉर्म है ये फाइनल फॉर्म इस तक कैसे पहुंचे ये भी बताना होगा, ठीक है। ये जी था बताइए दाल, सदफ, अनवर आइन, बताइए। दाल आइन वाव था, ठीक दाऊ। है, हाँ ये इसमें इल्लत वाला हुर्फ है वाव। तो इसमें इसका ये था कि रूट वर्ड के मोल में आ जाने के बाद ये उस पे था ना, फालू के वजन पे था। अगर जेर हो नहीं, आपको ये बताना अगर होगा कि ये क्या है, माजी है या मुदारे है, पहले ये बताएं मुझे। माजी हूँ मैं। माजी हुम है, अच्छा। जी टीचर मैं बता दूं? एक मिनट सदफ, ये बताइए माजी हुम है तो फिर वजन कौन सा आपने
اس کے لیے بتائیں گے یہ کیوں؟ فعل ماضی ہما ہے. ماضی ہما ہے. اوکے تسنیہ. امبر یو وانٹ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. ماضی ہما ہے, آگے پھر کیا ہوگا, اس کا مولڈ کیا ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے, یا وزن کیا ہے؟ یہ فعلانے کے وزن پہ ہوگا. فعلانے اس کا ماضی وہ ہما آپ نے کہا ہے نا, ماضی کا ہے نا آپ نے. جی ماضی تو فعلا تو یہ ہو جائے گا دعوا ہی ہوگا. صحیح ہے. تو پھر رول کون سا ہم اس پہ لگا رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں؟ اس میں تو پہلا ہوگا فرسٹ رول. ٹھیک ہے, فرسٹ رول کیا کہتے ہیں؟ کہ حرف علت اگر متحرک ہے اور ماقبل جو ہے وہ فتح ہے تو حرف علت الف میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس فائنل فارم کیا آئے گی؟ پھر تو یہ دعا ہونا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی اپروچ جو ہے وہ صحیح ہے بالکل امبر. اور عمرانہ آپ بتائیے واٹ یو ہیو ٹو سے ان اٹ. یہی بس یہ ہما کا ہے, مجھے یہ پتا ہے. یہ چینجنگ نہیں ہے اس میں کوئی بھی. پھر آپ نے اس کا فائنل فارم کیسے آیا, کون سا رول اپلائی کیا وہ بتائیے. رول نہیں ہے میرے پاس. سوری, اچھا آپ کے پاس رولز ہی نہیں. رول نہیں ہے. چلیں, تو امبر کے کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں, کسی اور کو کچھ بتانا ہے اس کے بارے میں؟ صحیح, تو امبر نے بالکل صحیح اپروچ کیا ہے اس کو. اور صدف انور آپ کو پتہ چلا کہ یہ ہم نہیں ہے, یہ ہما ہے, تسنیہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے کہا کہ یہ فعلہ کے وزن پر ہمیں دعوا ملا, تو دعوا وہی تو ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا یہاں پر. دال پر زبر, عین پر زبر, واو پر زبر, اور ساتھ میں ایک الف لکھا ہوا. یہی ہم کو جب ہم بنا رہے ہیں تو ملتا ہے نا فائنل فارم جو اس کا ملتا ہے, دعا پھر دعوا. جو رول نمبر 1 ہے وہ اس کی کنڈیشنز ہم کو یہاں پہ لگتی تو ہیں کہ وہ اپلائی ہو رہی ہیں, لیکن جب اس کا فائنل فارم آتا ہے تو وہ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ دال عین الف دعا اور پھر ایک اور الف لگا ہوا, یہ ہمیں ملتا ہے اس کا. تو which is not applicable. تو مطلب یہ رول جو ہے it does not, rule number 1 جو ہے, this rule does not exist in تسنیہ. اوکے, تو تسنیہ میں ہم کو کوئی چینج نہیں کرنا پڑا, ہم کو بس جو ملا فعلہ کے وزن پہ دعوا وہی ہمارے لیے فائنل فارم ہوگا. اور یہی ہمیں یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا مل رہا ہے. ترجمہ دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے. فلما اسکلت, پھر جب وہ بوجھل ہو گئی, دعوا اللہ ربہما, تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی. تسنیہ آ رہا ہے نا, دونوں نے مل کر دعا کی, دعوا دونوں نے مل کر پکارا. Is that clear? الحمدللہ. جی اس کا پھر ہوا اگر بنائیں گے ہم تو وہ کیا ہوگا؟ دعا, جب آپ ٹھیک ہے. اب دال عین واو کو باب نصرہ سے آپ بناتی ہیں تو دعوا بنتا ہے نا, دال پر زبر, عین پر زبر, واو پر زبر. تو دعوا اس پر جب رول نمبر 1 اپلائی کریں تو آپ کا کیا بن جاتا ہے کہ حرف علت کو جو ہے آپ نے الف میں بدل دینا ہے, اور یہ ناقص الواوی ہے تو الف آپ کو بڑا سا لمبا والا لکھا ہوا نظر آنا چاہیے. تو دعا اس نے پکارا, وہ ہوگا ہوا ماضی, اور دعوا یہ ہے تسنیہ ماضی غائب کا. ٹھیک ہے, جی ہما ماضی جس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے صدر سکندر.
صدف سکندر. جی باجی آواز نہیں آئی؟ نہیں نہیں، آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی 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 آ گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں اب نیکسٹ نکالیے آپ سورہ عنکبوت آیت 65. سورہ عنکبوت آیت 65. 20 نمبر پر ہے. سوری 20 سے پارہ ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. نائن رکوع ہے. مل گیا سب باجی کو؟ کون سی ہے؟ 21 میں ہے. سورہ عنکبوت آیت 65. جی باجی 20 سے میں پارہ 9 ہاں ہاں. اذا گیا، مل گیا. رکبوا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. مل گئی یہ آیت؟ جی باجی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ، دعوا، اس دعو کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے. دوبارہ ری جوائن کیجئے، تب تک تھوڑا سا ورکنگ بھی کر لیجئے کیسے یہ ورک آؤٹ ہوگا. ری جوائن کیجئے پلیز. کون بتائے گا یہ؟ سورہ عنکبوت آیت 65. پہلے آپ کو فعل اور فاعل بتانا ہوگا کہ کون سا فعل ہے اور فاعل. جی صدف سکندر. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی باجی آ رہی. جی جا رہی ہے. جی تو یہ سورہ عنکبوت آیت 65 میں جو دعو ہے یہ صدف سکندر جی بتائیے آپ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ؟ باجی یہ مدارے لگ رہا ہے دعو. مضارع کیسے؟ اس میں وہ پکارتے ہیں لکھا ہوا ہے. نہیں بٹ آپ تو اب لفظ کو پہچانتی ہیں نا، علامت مضارع ہے اس پہ کوئی؟ وہی میں کنفیوز ہو رہی ہوں. نہیں ہے علامت، یہ ماضی ہے، ہم ہے. ماضی ہم ہے، شاباش. یہ تو آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن صحیح ہے. اب بتائیے ماضی ہم کا کیا وہ ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے؟ باب نصر ہے نا یہ. جی فعلو ہے. فعلو، شاباش. تو دال عین واو کو فعلو میں ڈالیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ ہاں یہ دعو بنا. اب کوئی رول اپلائی کریں گے ہم؟ ہاں یہ رول نمبر 3 اپلائی ہوگا. شاباش. وہ کیا کہتا ہے رول نمبر 3؟ وہ رول نمبر 3 ہے کہ یہ مولڈ میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ تو 2 حروف علت ایک ساتھ آ جاتے ہیں جو، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. روٹ ورڈ کا جو حرف علت ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. جو مولڈ کا ہوتا ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی جو روٹ ورڈ کا حرف علت ہوتا ہے اسے ڈراپ کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے پچھلے حرف پر اگر زیر ہو تو اسے پیش میں بنا دیں گے، ورنہ نو چینج. تو جب آپ جی نے اس کو ڈراپ کیا، روٹ ورڈ کے حرف علت کو ڈراپ کیا، تو آپ کے پاس کیا فارم آیا؟ دعو. دعو ایسے آیا. دعو. جی جی صحیح ہے. اب وہ رول کیا کہتا ہے کہ اس سے پچھلے حرف پر اگر زیر ہو، تو کیا ہمارے پاس زیر ہے اس سے پچھلے حرف پر؟ نہیں زبر ہے. زبر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس نو چینج. دعو. جی تو لیکن ہمیں یہاں پہ یہ شکل مل رہی ہے دعو اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہمیں تو نہیں یہ دعو مل رہا ہے. کیوں؟ تو اب کیا ہوا پھر اس کو؟ ملا کے پڑھنے کے لیے پھر کوئی اور نہیں مل رہا ہے پیچھے.
بالکل، اللہ یہ سے ملانے کے لیے اللہ یہ سے چینج ہوا ہے، لانے کے لیے آ رہے ہیں دعو اللہ. اللہ سے. یہ ملانے کے لیے ہی اس پر پیش ڈالا گیا ہے بیٹا. ٹھیک ہے صحیح، بھائی. کیونکہ اگر آپ کے پاس جو ہے یہ آپ اس پہ ساکن لگا دیں، جو آپ کو فائنل فارم مل رہا ہے نا دا او، اس کو جی ویژولائز کریں یہاں پہ، تو پھر آپ اس کو آگے سے کیسے پڑھیں گی؟ جی جی صحیح ہے. صحیح صحیح. تو از دیٹ کلیئر وتھ ایوری ون؟ سب کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ دا او یہ کیسے آ رہا ہے؟ یہ ماضی ہوم ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو، صدف آپ کو جو ترجمے میں تھوڑا سا وہ لگا تھا، جی جی وہ کس وجہ سے؟ اپنے دین کو یہ اللہ اس کے میں لیے وہ خالص، پکارتے ہیں لیکن تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. یعنی وہ جو شروع میں اذا آ رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ ماضی کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. نیکسٹ نکالیں سورہ نوح آیت نمبر 5. سورہ نوح 29 پارے میں ہے نا. سورہ نوح آیت نمبر 5. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. مل گیا سب کو؟ جی جی جی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بتائیے انی دعوتو، دعوتو اس کو ایکسپلین کیجئے یہ کیا ہے؟ یہ فالتو کے وزن پہ ہے نا. فالتو کیا ہے؟ وزن تو صحیح نکالا آپ نے، لیکن وہ بتائیے کہ ہے کیا؟ فالتو کا ایڈریس بتائیے مجھے. ماضی انا. ماضی انا، شاباش. فالتو کے وزن پہ یہ بنا دعوتو. چینج کیا کیا ہے اس میں؟ اس میں چینج کیا ہوا ہے؟ کون سا رول اپلائی کیا امبر؟ اس میں تو فالتو کے اس پہ تو واو ساکن ہو گئی ہے نا. تو اس میں تو وہی کا وہی ہے. یہ جوں کا تو ہی رہے گا، کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا ہے. اور کیوں نہیں اپلائی ہو رہا وہ بتائیے اب. کیسے عمرانہ؟ پیج جی رول کیوں نہیں اپلائی ہو رہا ہے اس سے؟ رول کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ کیونکہ حرف علت متحرک ہے ہی نہیں نا، ساکن ہے. حرف علت ساکن ہوگا تو نو رول ول اپلائی. علت کے تمام رول اپلائی ہی تبھی ہوتے ہیں جب حرف علت متحرک ہو. رائٹ دس پوائنٹ، رائٹ ڈاؤن دس پوائنٹ پلیز ایوری بڈی. کہ اگر حرف علت ساکن ہے تو نو رول ول اپلائی ایٹ آل. کوئی رول اس پر اپلائی نہیں ہوگا. سارے رولز چاہے وہ اجوف کے ہوں، چاہے وہ مثال کے ہوں، چاہے وہ ناقص کے ہوں، وہ اپلائی ہی تبھی ہوتے ہیں جب حرف علت متحرک ہوتا ہے. Is that clear؟ جی بات. جی. تو داؤتو میں نے پکارا. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ قال ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. قومی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہمارے پاس 5 منٹ ہیں ابھی، ایک اور کر لیجئے.
سورہ کہف آیت 52. سورہ کہف، اس کے لیے تو سپارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. سورہ کہف نہیں باجی نہیں. 52. 52. Hmm. 19 ہے تو 15 52. رک 19 ہے. 15 سے پہلے کہ 19 رکے. ٹھیک. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم. فدعوہم، فدعو، بتائیے یہ کیا ہے؟ تو یہی ہے نا، فاتف ہو گیا، ہوم ضمیر اٹیچ ہے اور دعو وہی نکلا ہے. کیا نکل آیا وہ؟ مطلب وہی ابھی جو دعو آپ نے بتایا تھا کہ اس پہ ساکن ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہے. شاید یہی بول رہی ہوں. صدف انور، پیاری صدف انور. غلط بولے باجی. یہ نہیں، یہ کیا ہے آپ وہ بتائیے. ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے. اور کیا ہے؟ فائل بتائیے. ہوا. ہوا ہے؟ نہیں او ہے نا، ہوم ہے. ہوم ہے. شاباش، ماضی ہوم ہے. ٹھیک ہے. تو اب بتائیے وزن کون سا ہے؟ ماضی ہوم کا وزن کیا ہوگا؟ آلو کے وزن پہ نا. فعلو. جی، تو کیا بن رہا ہے اس کے وزن پہ جب آپ نے ڈالا تو؟ دعو. دعو. پھر کوئی رول اپلائی ہوگا؟ دو واو آ گئے نا، ایک حرف علت والا اور تو ہوگا نا. اب آپ نے کہا کوئی رول ہی نہیں اپلائی ہوگا کیونکہ واو ساکن ہے. شکل دیکھ کے نہیں پتا چل رہا. ٹھیک ہے. تو رول نمبر کون سا؟ رول نمبر 3 ہے جو ناقص کا، وہ اپلائی کیا آپ نے. جب وہ اپلائی کیا تو آپ کے پاس فائنل فارم آتا ہے دعو. دعو. شاباش. دعو آپ نے جب یہاں لگایا تو بتائیے یہ وہی ہے دعو جو آپ بول رہی ہیں؟ وہ الف کہاں گیا؟ جو واو کے ساتھ ایک الف ہوتا ہے وہ کدھر گیا؟ وہ تو پھر ڈراپ ہو جائے گا نا، اٹیچ ضمیر آ گئی. شاباش. جب اٹیچ ضمیر آ رہی ہے تو وہ جو ایک الف لگاتے ہیں آخر میں وہ نہیں لگایا ہے یہاں پہ. یہ ہے وہی ماضی ہوم. ٹھیک ہے. رول نمبر 3 اپلائی کیا تھا. ویری گڈ صدف انور. چلیں لیٹس ڈو ون مور اینڈ دین وی. سورہ یوسف 108. ہری اپ جلدی سے. سورہ یوسف 108. سورہ یوسف 108. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ادعو یہ کیا ہے؟ ادعو بتائیے. سورہ یوسف 108. 13 پارے پہ جی ختم ہو گئی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ادعو کیا ہے بتائیے. انا کا مضارع ہے کیا؟ شاباش. مضارع کا انا ہے. کس وزن پہ ہے؟ پیٹرن کیا ہے اس کا؟ اف. دوبارہ بولیں. افعلو. باب نصرہ. افعلو. نصرہ ینصرو. شروع سے ہے. افعلو. افعلو میں ڈالیں آپ دال عین واو کو، کیا بنے گا؟ ادعو. ادعو. اور پھر آپ کیا چینج کریں گے؟ کیسا کون سا رول اپلائی کریں گے؟
ادعو آ، ناقص کا رول نمبر اگر مضموم حرف علت سے پہلے پیش یا زیر ہو، یاد آیا رول نمبر 2، ہاں، ناقص رول نمبر مضموم 2 حرف علت پیش یا زیر ہو تو حرف علت ساکن ہو جاتا ہے. جی. ہاں، تو ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے مضموم حرف علت سے پہلے پیش نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی تو حرف علت ساکن ہو جائے گا اور بن جائے گا ادعو، اور ایک ایکسٹرا الف آپ آخر میں لگا دیتے ہیں. جی یہی آپ کو فائنل فارم مل رہا ہے یہاں آیت میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. جی بات ہے. جی جی باجی. کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو، اوکے، انا فعل مضارع. الحمدللہ. تو اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں آپ کو روٹ ورڈ دیتی تھی اور آپ سے کہتی تھی کہ یہ آپ ہوا مضارع بنائیں، آپ انتا مضارع بنائیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت کو لے کے اس میں جو ورڈ آیا ہے اس کو ہم ٹریس آؤٹ کریں گے کہ یہ کون سا رول اپلائی ہوگا اور کون سا اس کا وہ بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، فائنل فارم کیسے بنتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ جی تو انشاءاللہ اور بھی پریکٹس نیکسٹ ٹائم کریں گے ہم. کسی کوئی سوال پوچھنا ہے ابھی؟ نہیں، ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. ہماری جو ساتھی ہیں صدف سکندر، ان کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت اور اپنے بھی تمام مرحومین کو دعائیں مغفرت کا تحفہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ صدف سکندر کی نانی اور تمام مرحومین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، انہیں عافیت دے، ان سے درگزر فرما، ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، ان کی قبر کو فراخ کر دے اور ان کے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے، اور انہیں خطاؤں سے پاک کر دے جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے، اور انہیں اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے، ان کے زوج سے بہتر زوج بدلے میں دے، اور انہیں جنت میں داخل فرما اور انہیں قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین سبحان رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.